بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی ایک بہت بڑی بدقسمتی کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کے یا تو اختیارات میں کسی نہ کسی طریقے سے خلل ڈالتا رہتا ہے یا مداخلت کرتا رہتا ہے، یا کچھ نہ کچھ ایسا ایکٹ ہو جاتا ہے کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کے سامنے ایسے برسر پیکار ہو کر اس پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور پھر اس نہج تک بات پہنچ جاتی ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہو سکتی ہے۔ اب یہی اسی طرح کا ایک واقعہ کل شام کو پیش آیا جب میاں والی کچہری کے ایک انتہائی معزز وکیل ملک وقاص گھنجیرہ صاحب اپنی پوری دن کی مصروفیات اور تھکن اور سائلین کی خدمت کے بعد اپنی گاڑی پر اپنے گھر جو ان کا عبید ہاسپٹل روڈ پر موجود ہے وہاں کے لیے نکلے، تو جیسے قبل ازیں بھی واقعہ ہوا تھا کہ ایک وکیل صاحب کچہری سے اپنا کیس پوری کی پوری سماعت کروا کے باہر نکلے، اور جہاز چوک پر ایک جو ٹریفک کانسٹیبل تھے وہ ان پر پہلے تو ان کی تو تکرار ہو گئی، پھر جب کانسٹیبل صاحب کی طرف سے کچھ ایسے جملات کا تبادلہ ہوا تو پھر ان کی آپس میں تصادم اور لڑائی ہو گئی، جس کی ویڈیو پورے کے پورے میاں والی نے دیکھی۔ اور اسی طریقے اور اسی انداز کو دوبارہ سے اپناتے ہوئے جب ملک وقاص گھنجیرہ صاحب کچہری سے واپس اپنے گھر جا رہے تھے تو بطخیل چوک پر ایک ٹریفک کے اہلکار نے ان کو اپنے گھر جانے سے روک دیا۔ اب آپ سب کو پتا ہے کہ بطخیل چوک سے شہر کی جانب آپ جب مڑتے ہیں تو گلبرگ چوک سے آپ عبید نور روڈ پر ان کا جو گھر ہے اس کی طرف آپ کو مڑنا ہوتا ہے، اور یہ واحد راستہ ہے یا شارٹیسٹ وے جو ہے وہ یہی ہے، ورنہ آپ کو جامرا پل کی طرف سے آنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ وقاص گھنجیرہ صاحب یا عبید نور ہاسپٹل تک جانے کا کوئی شارٹیسٹ پاتھ نہیں ہے، اور بغیر کسی وجہ کے ملک وقاص گھنجیرہ صاحب کو وہ کانسٹیبل صاحب ڈی روٹ کرنا چاہتے تھے کہ آپ یہاں سے نہ جائیں، آپ سیدھا چلے جائیں۔ اب اگر کوئی وہاں پر ٹریفک کی بندش تھی یا کوئی سرکاری روٹ لگا ہوا تھا یا سرکاری طور پر اپنے گھر جانے میں کوئی ممانعت ہے تو وقاص صاحب سے یہ ریکویسٹ ہو سکتی تھی کہ آپ سر کائنڈلی تھوڑی دیر ویٹ کر لیں، یہ جو روٹ ہے یا یہ جو بندش ہے یہ ختم ہو جائے گی تو آپ اپنا جو راستہ ہے وہ لے لیجئے گا۔ اب ملک وقاص گھنجیرہ صاحب ہماری پوری بار کے انتہائی معزز اور شریف النفس نہ صرف شخص ہیں بلکہ انتہائی شریف النفس شخص کے بیٹے بھی ہیں، مرڈر ٹرائل کرتے ہیں اور فیملیئر فیس ہے۔ اب اگر یہ مسئلہ ہوتا کہ نان فیملیئر کسی نان پریکٹسنگ وکیل کے ساتھ ہوتا تو چلو سمجھ آ جاتی، ملک وقاص گھنجیرہ صاحب اپنی یونیفارم میں نہ ہوتے پھر بھی سمجھ آ جاتی، ان کی گاڑی پر باقاعدہ سے اسٹیکر نہ لگا ہوتا ہماری بار ایسوسی ایشن کی نشانی پھر بھی سمجھ آ جاتی۔ ملک وقاص گھنجیرہ صاحب باقاعدہ یونیفارم میں تھے، ملک وقاص گھنجیرہ صاحب مکمل SOPs فالو کر کے اپنی سائڈ سے سفر کرتے ہوئے اپنے ہی گھر کی طرف جا رہے تھے۔ اب جیسے شتر بے مہار انتہائی اختیارات کا تجاوز آج کل ایک روٹین بن گئی ہے، اور خصوصاً بالخصوص اپنے آپ کو اعلیٰ درجے پہ فائز خصوصاً آج کل یہ جو ٹریفک پولیس کے اہلکاران ہیں سمجھنے لگ گئے ہیں، اور انہوں نے اپنا یہ فریضہ سمجھ لیا ہے کہ جو بھی شریف شخص آپ کے ہاتھ میں داڑھی دے گا تو انہوں نے کھینچنی ہے۔ یہی کیا انہوں نے۔ آپ دیکھیں ملک وقاص گھنجیرہ صاحب کا کردار نہ صرف بار بلکہ پوری میاں والی کے سامنے ہے، ہر شخص ان کو جانتا ہے، ہر شخص ان کے والد محترم کو جانتا ہے۔ میاں والی بار ایسوسی ایشن کے سب سے بڑے گروپ شیخ محمد حنیف گروپ کے سربراہ رہے ہیں ان کے والد محترم، اور ان کی جو شرافت ہے اس کا تو ہم سارے اقرار کرتے ہیں کہ انتہائی شریف النفس شخص ہیں ملک وقاص گھنجیرہ صاحب، اور انتہائی ڈٹرمنڈ ڈسپلنڈ انسان ہیں۔ ان کی طرف سے کسی بدتمیزی کی پہل نہیں ہوئی۔ اب اپنے گھر جانا اگر اور اپنے گھر جانے کے لیے اصرار کرنا اور اپنے گھر جانے کے لیے شارٹیسٹ پاتھ اختیار کرنا اگر یہ بدتمیزی ہے اور ال ڈسپلن چیز ہے تو یہ بدتمیزی تو آپ میں اور ہر ایک ریڈی مان بھی کرتا ہے، ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ جس طرح پیٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں ہم شارٹیسٹ پاتھ لے کر اپنے گھر جائیں تاکہ کم سے کم اخراجات اور کم سے کم وقت میں ہم اپنے بچوں تک پہنچ سکیں۔ بھئی آپ نے چالان کرنا ہے، ملک صاحب نے اگر سیٹ بیلٹ نہیں پہنی، غیر نمونہ نمبر پلیٹ لگائی ہے، بلیک پیپر ٹنٹڈ پیپر گلاسز جو ہیں ان کے ہیں، ملک صاحب رانگ سائڈ سے آ رہے ہیں، انہوں نے خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ کیا ہے، خدا نہ خواستہ آپ کی شان محترم میں کوئی گستاخی کر دی ہے انہوں نے، تو آپ چالان کریں، آپ کے ہاتھ میں کاپی ہے، آپ ملک صاحب کو بغیر انٹرفیئر کریں، آپ ان کا چالان کر کے آپ ان کو ٹکٹ دے دیں۔ یہ اختیارات آپ کو اور آپ کے بقایا برادران محترم کو کسی نے نہیں دیا کہ آپ شریف النفس شخص کو روڈ پر گالیاں دیں۔ ویری سوری ٹو سے اگر آپ کسی بھی شخص کو گالی دیں گے تو وکیل تو بہت ہی دور کی بات ہے، ایک ریڈی مان بھی آپ کو بالوں سے پکڑ لے گا، آپ کے رخسار وہ لال کر دے گا، اور آپ کی تشریف پر ڈنڈے پڑنے ہی پڑنے۔ آپ اور ہم ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں، وکلا اور پولیس آپس میں تعاون کے بغیر نہیں چل سکتے۔ جب تک وکیل پولیس والوں سے اور پولیس والے وکلا سے تعاون نہیں کریں گے جوڈیشری بھی نہیں چل سکتی۔ ہم نے ہمیشہ سے قانون کی پاسداری کی ہے، اور یہ ساری کی ساری کتب ہمیں SOP سکھاتی ہیں قانون کی۔
وکلا اس معاشرے میں سب سے زیادہ لا نوئنگ اور لا فالوئنگ اور لا ابائڈنگ پرسنالٹیز ہیں، اور پھر ان میں سے بھی جو سب سے زیادہ شریف النفس اور قانون کا احترام کرنے والے خاندان ہیں، میں شخص کی بھی بات نہیں کرتا، وہ وکیل ابن وکیل ہیں. آپ ان کی شان میں بھی گستاخی کر رہے ہیں، آپ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، اور بھی اس وقت کہ جب انتہائی سٹریس